علامہ شبلی کے سگے بھتیجے ناظم آباد میں میرے ساتھ رہتے تھے، اب بھی رہتے ہیں۔ ایک دن ایک ان کا رشتہ دار زمیندار اٹھا آدمی آیا، اس نے کہا مجھے زکوٰۃ کا انتظام کر دو۔ انہوں نے کہا ہے تیرے تو 5 لڑکے ہیں، ایک اس میں ڈپٹی سیکریٹری ہیں، 5,000 تنخواہیں پاتے ہیں، یہ زکوٰۃ تو لینے آیا۔ اس نے کہا صاحب بات یہ ہے کہ وہ سب کے سب کہتے ہیں کہ تم میرے دروازے رہو اور میں 12 بجے سنیما دیکھ کر جب آؤں تو تم گیٹ کا دروازہ کھولو، یہ ذلت مجھے برداشت ہے۔ انہوں نے کہا میرے بچوں کو چل کے باپ کا حق سکھاؤ۔ ان کا کبھی بچوں کو اللہ کا حق سکھایا؟ یہ ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس دیکھیے مولانا ابرار صاحب کے والد صاحب محمود الحق صاحب ایک دن ہردوئی میں انجمن کے صدر سے تقریر کیا۔ انہوں نے کہا بھائی دیکھو میرے 5 لڑکے ہیں، ایک تو اسرار الحق ہیں حیدرآباد میں ایڈوکیٹ ہیں، 2 یہاں ہیں انصار الحق اور حبیب الحق، ایک علی گڑھ یونیورسٹی میں انوار الحق پروفیسر ہے، ایک کو میں نے مولوی بنایا، اس کا نام مولوی ابرار الحق ہے۔ تو جب میں عدالت سے آتا ہوں تو کہتا ہوں پانی لاؤ، تو جتنے 4 انگریزی داں لڑکے ہیں وہ کہتے ہیں ملازم کو بھائی ابا کو پانی پلاؤ، اور مولوی ابرار الحق خود پانی لے کر میرے لیے آتا ہے۔ اب تم فیصلہ کر لو کہ بیٹے کو مولوی بنایا یا مسٹر بنایا، کیا بنایا؟ میں انگریزی پڑھنے کو منع نہیں کرتا، لیکن ان کو دیندار تو بناؤ۔ آج تو بہت سے بچے انجینئر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، ماشاءاللہ کیسے اللہ والے۔ تو یہ ایک چیز میں عرض کر رہا تھا دوستو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، دنیا بھی سکون اور راحت سے گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص کی ایمان لائے اور عمل صالح کرے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ اس کا ترجمہ دیکھو، حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جو ایمان لاتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے، ہم اس کو بالغ سے زندگی عطا کرتے ہیں۔ اب بتاؤ قرآن تو یہ اعلان کر رہا ہے اور ہم سمجھتے ہیں سینما دیکھنے میں لطف ملتا ہے۔ اب بتاؤ کتنا فرق ہو گیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں اگر میری نافرمانی کرو گے تو ہم تمہاری زندگی کو تلخ کر دیں گے۔ بس اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک منہ میں لڈو ہو، کوئی جوتے پیٹ رہا ہو، سینما دیکھتے ہیں دل میں پریشانی رہتی ہے، رات بھر پھر ان کو چین تھوڑی آتا، وہی فلم ایکٹر ان کو یاد رہتی ہے، مشکل سے سوتے ہیں، اور سوتے ہیں آخر میں 2 بجے 3 بجے، پھر 9 بجے رات تک سوتے رہتے ہیں، 9 بجے دن تک، اور شیطان بھی پیشاب کر دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے جان بوجھ کر کے غفلت سے، تو پھر شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ اب سمجھا، ملا علی قاری نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ کوئی ٹٹولنے نہ لگے ورنہ ریسرچ کرے گا کان میں کہاں پیشاب ہے تو حدیث کا انکار کر دو۔ تو حدیث کی شرح یہ ہے، حدیث کی شرح سمجھنے کے لیے، حدیث کو سمجھنے کے لیے محدثین کی شرح کا دیکھنا ضروری ہے کہ صحابہ نے اس سے کیا سمجھا، تابعین نے اس سے کیا سمجھا۔ لہٰذا اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ ان کے کانوں کے اندر جس طریقے سے پیشاب کر لینے کے بعد وہ حقارت کے لیے بھی جملہ ہے یہ کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ میاں یہ تو میں ہرگز نہیں اس کی بات سنوں گا، میں تو اس کے اوپر پیشاب کر دوں گا۔ تو گیا شیطان اتنا حقیر سمجھتا ہے اس بے نمازی کو کہ شیطان کہتا ہے کہ بس میں تو اس کے کان میں اس پر تو پیشاب کر دوں گا، پیشاب کر دیتا ہے حقارت کی وجہ سے، یعنی بے نمازی خدا کا اتنا ذلیل ہو جاتا ہے۔